آج جمعہ کا دن بھی ہے، دعا بھی اہتمام کے ساتھ کرنی چاہیے۔ بس مختصر 10 منٹ کے لیے 12 منٹ کے لیے انشاءاللہ مذاکرہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ویطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑے ہی مہربان نہایت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ بے شک نیکوکار لوگ پئیں گے اس جام کو جس جام کے اندر ملونی ہوگی کافور کی۔ کافور یہ وہ چشمہ ہے جس چشمے سے براہ راست پئیں گے اللہ کے مقرب بندے۔ یہ حضرات ان چشموں کو، نہروں کو جہاں چاہے وہاں پر لے کے چلتے پھریں گے، بہا لے جائیں گے۔ یہ حضرات وہ ہیں کہ جو اپنے اوپر واجب چیزوں کو پورا ادا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کی مصیبت بہت ہی زیادہ عام ہے۔ یہ لوگوں کو کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، یعنی مسکین کو، یتیم کو، قیدیوں کو۔ بزبان حال کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ واسطے کھلاتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے نہ تو ہم بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ، اور یوں بھی کہ ہم ڈرتے ہیں اپنے رب کی جانب سے مقررہ اس دن سے جو دن نہایت سخت اور نہایت تلخ ہے۔ جنت کے مشروب کا تذکرہ ہے۔ ایک حدیث ہے جس حدیث میں یوں بیان کیا، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے۔ السنن الکبریٰ للامام النسائی، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حدیث کی کتاب ہے السنن الکبریٰ، اس میں ایک روایت نقل کی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ افروز تھے۔ ایک آیا یہودی آیا اور اس نے آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سوال کرنا چاہا، بلکہ سوال کر ڈالا۔ ساتھ میں اس کے سارے چیلے چپاٹے بھی تھے۔ اس نے کہہ دیا دیکھو میں ایک ایسا سوال کرتا ہوں، دیکھو جواب جو ہوتا ہے اس کے بعد پھر میں ان کے ساتھ مناظرہ کرتا ہوں۔ سوال کیا کیا اس نے؟ سوال یہ کیا کہ نبی جی یہ بتائیے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جنت کے اندر کھانا بھی ہوگا، پینا بھی ہوگا، مختلف طرح کے جو انسان وہاں اپنی طبعی حاجات کو پورا کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، جی ہاں۔ اس کا سوال یہ تھا کہ جب یہ کھانا پینا ہوگا تو پھر جو ہے آدمی اس گندگی کو نکالنے کے لیے کہاں جاوے گا؟ وہ اس کا ایک سوال تھا یہ۔ لیکن اس نے وہ گندگی والی بات پہلے نہیں لائی، بلکہ اس نے پہلے تو یوں پیش کیا کہ جی آپ یوں کہتے ہیں کہ انسان وہاں پہ کھائے گا، پیے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے کھانے پینے کی بات تو چھوڑ، کتنا کھائے گا اس کی طاقت میں تجھے پہلے بتلا دوں۔ فرمایا ایک ایک جنتی کو اللہ جو طاقت دیں گے، ان اللہ تبارک و تعالی لیعطی، عطا فرمائیں گے ہر انسان کو قوت رجل، قوت 100 رجل، 100 آدمی کی طاقت۔ اور وہ کائی کو دیں گے؟ صاف لفظ فرمایا فی المطعم والمشرب والجمع، یہ 3 لفظ استعمال کیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، اپنے دیگر طبعی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے 100 آدمی کی جو اللہ پاک طاقت عطا فرمائے۔ اب ظاہری بات ہے 100 آدمی کی طاقت ہو تو کھائے گا کتنا؟ بعض مرتبہ ہوتا ہے، بعض مرتبہ آدمی انسان عادت سے باہر کو جو کھاتا ہے تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں بھئی عادت سے باہر اتنا سارا کہاں سے کھا لیا؟
جیسے جو ہے وہاں ایک علاقے کے متعلق جو ہم کو پتہ چلا کہ ایک صاحب کو اللہ پاک نے ایسی صلاحیت دی، تو گئے کھانے کے لیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے یاروں کے ساتھ بات رکھی اور یہ کہہ دیا کہ جی جتنا کھلاؤ گے اتنا کھائیں گے۔ تو کہا 3 گھنٹے مسلسل بیٹھ کر نان اسٹاپ کھاتا رہا ہوں۔ بات سمجھے، کھایا تو کھایا، وہ بڑے والا جو مشروب ہے اسے بھی استعمال کیا۔ ارے وہ تو استعمال کیا، پھر وہ لاری والے کو کہنا پڑا بھائی بس اب ہمارا وقت ہو چکا قانونی اعتبار سے، اب ہمارے بند کرنے کا وقت ہوا، تو 3 گھنٹے سے کھا رہا، تیرا پیٹ ہے کہ پیٹ آ رہا ہے وہی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ بعد میں چل کر پتہ چلا کہ اپنے گھر پر حضرت جب پہنچے تو گھر پہ بھی پہنچنے کے بعد وہ اپنے اہلیہ محترمہ سے کہنے لگے جی آج گھر پہ کیا کھانا پکا تھا؟ انہوں نے کوئی کھٹائی کا تذکرہ کیا، فرمایا یہ تو مجھے بہت پسند ہے۔ تو وہ پھر گھر پہ پہنچنے کے بعد بھی اس بندے خدا نے اس کھٹائی کا استعمال کیا۔ تو بعض لوگ جب دنیا کے اندر اس قدر کھا لیتے تو لوگوں کے درمیان تذکرہ ہوتا ہے۔ یاد رکھے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو طاقت دی جائے گی، 100 مردوں کی طاقت دی جائے گی۔ بعض مرتبہ لوگ افسوس کرتے ہیں یار سب کچھ ہے لیکن جو ہے وہ انسان، مجھے بھوک ہی نہیں لگتی، مجھے پیاس ہی نہیں لگتی، اور وہاں کہا جا رہا ہے ان سب کاموں کے لیے 100 آدمیوں کی اللہ پاک طاقت عطا فرمائیں گے۔ بہرحال پہلے تو یہ تو فکر کرے کہ اللہ پاک ہم لوگوں کو سب کو جنت تک پہنچائے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو اس پر وہ کہنے لگے کہ جی اب ہمارا سوال ہے کہ اتنا سارا جب وہ کھاوے گا تو یہ کھایا ہوا ڈالے گا کہاں؟ جنت تو ایک پاکیزہ جگہ ہے، جنت تو ایک پاکیزہ جگہ ہے، تو یہ پاکیزہ جگہ میں ڈالے گا کہاں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فوراً جواب دیا، فرمایا جی وہاں تو یہ کھایا پیا ہوا وہ ڈکار کی شکل میں نکلے گا، پسینے کی شکل میں نکلے گا، اور وہ ڈکار اور وہ پسینہ بھی ایسا نہیں کہ جو دوسرے کے لیے یا اپنے جوڑوں کے لیے باعث مصیبت ہو، بلکہ اس کے لیے لفظ استعمال کیا کلمس کا۔ بعد مرتبہ آدمی کھا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک جو ڈکار لے لی تو اگل بگل والے 5-10 آدمیوں کی نماز بالکل متاثر کر دیتا، خراب کر دیتا، ایسا ہوتا ہے بعد مرتبہ۔ ہاں لیکن فرما دیا کہ وہ جو ہے وہ اس کی جو ڈکار جو نکلے گی جو شاہ، تو یہ ڈکار بھی ایسی ہوگی کہ اس کے اندر مشک کی مہک ہوگی۔ سمجھے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت کی تڑپ عطا فرمائے۔ لیکن بات بتاؤں کہ جنت جو ملتی ہے نا وہ جنت ملتی ہے قلت اختلاط پہ ملتی ہے۔ اس پر قلت اختلاط، دنیا میں زیادہ لوگوں کے چکر میں نہ پڑیں بلکہ اصل تو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ مجھے جو کل چند اعمال پیش کرنے تھے ان میں سے ایک بات رہ گئی، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان بزرگ کے بارے میں یہ بتلایا سفیان ابن عیینہ کے بارے میں، سفیان ابن عیینہ کے بارے میں، کہ ان کو دیکھا گیا کہ وہ کسی دیکھنے والے نے دیکھا، فرمایا سفیان ابن عیینہ کو دیکھ کر وہ ایک درخت سے دوسرے درخت پہ چھلانگ مار رہے، اڑ رہے، من شجرۃ الی شجرہ، اڑ رہے، اور ساتھ میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ رہے ہیں لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ۔ اس طرح کا حال، ایسی جنت میں آنا اور اس طرح کا حال پانے کے لیے انسان کو عمل بھی کرنا پڑے گا۔ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ۔ دیکھنے والے نے پوچھا ارے کوئی نصیحت فرما دے، بڑے جنت کے اندر مزے سے جو ہے آپ ادھر سے ادھر چھلانگ لگا رہے۔ فرمایا کہ جی اگر یہاں پہ آنا ہو نے تو پھر ایک بات یاد رکھیں، اقلل من معرفت الخلطاء، فرمایا کہ اپنے دوست اور یاروں کی مجلسیں کم کر۔ ہاں آج لوگ اس میں جو ہے اپنی مہارت سمجھتے ہیں، بھائی میرا سرکل بہت بڑا، کیا کہتے ہیں میرا سرکل بہت بڑا۔ ارے تیرا سرکل تو تجھے تو اصل تو تعلق کس کے ساتھ جوڑنا تھا؟ اللہ کے ساتھ جوڑنا تھا۔ اللہ فرماتے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف لپکو، بھاگو۔ اللہ کہتے ہیں وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ مجھ سے اور آپ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔
اس لیے میں ابھی عصر کی نماز کے بعد سوچ رہا تھا ایک دعا، تو اس میں وہ دعا کی طرف میرا ذہن گیا، جی ہاں یہ دعا جو شعبان میں پڑھی جاتی ہے، ہاں یا اللہ سب ناراض ہو جاوے چلیں لیکن یا اللہ تم مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ شعبان میں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ جیسے کہ ماہ مبارک کے اندر اپنے شب قدر کے لیے دعا پڑھتے کون سی؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ آج کی رات بھی رات ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا۔ عائشہ نے نبی جی سے پوچھا کہ اگر شب قدر ملے تو میں کیا پڑھوں، تو فرمایا یہ دعا۔ وہیں پر 15ویں شعبان میں آقا نے کیا دعا پڑھی؟ ہاں اس کو جب کوئی پی لے، جو پڑھ لے تو اسے شربت وصال نصیب ہو، شربت وصل نصیب ہو، اللہ کے ساتھ کی محبت اسے نصیب ہو، ہر چیز میں اسے اللہ کا نظر آوے۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اعوذ برضاک من سخطک وبعفوک من عقابک وبک منک، وبک منک۔ آدمی بعض مرتبہ کسی سے گستاخی کرتا نہیں۔ ایک آدمی نے اگر میرے ساتھ بدتمیزی کی تو 3 میں سے کوئی ایک شکل اختیار کرتا ہے، 3 میں سے ایک شکل۔ انہوں نے اگر میرے ساتھ بدتمیزی کی تو میں بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دوں، انہوں نے گالی دے دی میں بھی گالی دے دوں، انہوں نے مارا تو میں بھی تماچا مار دوں۔ ایک شکل یہ ہے۔ ہاں دوسری شکل یہ کہ بدتمیزی کی تو میں اگرچہ بدلہ نہ لوں، ظاہر میں بدلہ نہ لوں، لیکن یہ ہے کہ میں کہہ دوں کہ بھائی تمہاری میری اپنی کٹ ہے، میں تم سے ناراض، میری تمہاری اب بننے کی نہیں، بس اتنا۔ مارا تو نہیں اس کو، گالی کے بدلے میں گالی تو نہیں دی، سمجھے، گالی کے بدلے میں نہ گالی دی نہ مار کے بدلے میں مار ماری، بلکہ خاموش رہا، لیکن کہہ دیا بھائی میں تم سے ناراض ہوں، سمجھ رہے۔ اور تیسری بات یہ کہ آدمی بعض مرتبہ اس سے بھی زیادہ اگلا قدم اٹھاتا ہے، اور وہ اگلا قدم کیا اٹھاتا ہے؟ اگلا قدم یہ اٹھاتا ہے کہ وہ یہ نہ تو مار کے بدلے میں مار، نہ اس نے اپنی زبان سے ناراضگی اظہار کی، البتہ دل سے اس کے متعلق موڈ بنا لیا، اس کو منہ لگانے جیسا نہیں ہے، اس کو منہ لگانے جیسا نہیں ہے، اس کو تو کچھ نہیں کہا لیکن دل میں طے کر لیا کہ اس سے منہ لگانا نہیں ہے۔ ہاں اس دعا کے اندر یہ تینوں باتیں ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک بعفوک من عقابک، اے اللہ تو معاف کر دے، تیرے معاف کے صدقے میں چاہتا ہوں تو سزا نہ دے مجھے، سزا نہ دے مجھے۔ اور نمبر 2 کے اوپر حالانکہ وہ پہلا جملہ ہے، وَبِرِضَاكَ مِن سَخَطِكَ، پکڑ بھی نہ کر، ناراضی کا اظہار بھی مت کر، ناراضگی کا اظہار بھی مت کر، وَبِرِضَاكَ مِن سَخَطِكَ۔ اور نمبر 3 کے اوپر زبان سے تو آپ نے ناراضی کا اظہار تو نہیں کیا لیکن دل سے آپ نے ہم کو جدا کر دیا، یہ ہمارے لائق نہیں ہے نا، یہ لائق نہیں۔ عموماً باپ جب بیٹوں سے ناراض ہوتا ہے نہ تو مار پیٹ کرتا ہے نہ زبان سے بولتا ہے، لیکن دل سے اپنا رخ بدل دیتا ہے۔ فرمایا وَبِكَ مِنْكَ۔ ایک مرتبہ طلبہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا بھائی ترجمہ کرو اس کا، وَبِكَ مِنْكَ، وَبِكَ، اے اللہ تیرے سے تجھ سے یہ کیا چیز ہے، تیرے سے تجھ سے، مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا، میں نے اللہ سے دعا مانگی اللہ اس کا مطلب سمجھا دیجئے، تو اللہ پاک نے سمجھایا تو یہ سمجھایا، سمجھے، دل سے، اس کا تعلق دل کے ساتھ، ایک کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیو شربت وصل، اللہ مجھ سے اور آپ سے محبت کا معاملہ فرمائے، بہت بڑی بات ہے نا۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ تم مجھ سے ہمیشہ راضی رہنا، اللہ تم مجھ سے ہمیشہ راضی، اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہو جی، اللہ کی رضا چاہتے ہو، نبی جی سے فرمایا نبی جی اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دیں گے کہ خوش ہو جائیں گے۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس سے اوپر کہا وہ خوش ہو جائیں گے۔ ہاں سورہ واللیل اذا یغشی کے آخر میں وہ خوش ہو جائیں گے۔ میں بھی آپ لوگوں سے اس وقت ایک بات بتانا چاہتا ہوں، بتاؤ آپ لوگ اگر یہ چاہتے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جاویں، اس کا نسخہ میں اگر بتاؤں تو آپ لوگ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ رمضان ماہ مبارک کے جمعہ کے آخری لمحات میں میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا، آخری جمعہ کے آخری لمحات میں بہت آسان نسخہ بتلانا چاہتا ہوں، بہت آسان نسخہ بتلانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو دسترخوان پہ جب بیٹھے نا، جب دسترخوان پہ بیٹھے تو جب کھاویں
ایک لقمہ لیں، ایک کھجور کا دانہ آپ نے اپنے منہ میں ڈالا، اس کے بعد کہے الحمدللہ۔ کیا کہیں؟ صحیح مسلم کی روایت علماء جانتے ہیں، جو حوالہ دے رہا ہوں کتنا مضبوط ہے، اس میں یہ ہے اور کتنی تاکید ہے، ان اللہ لا یرضی عن العبد، اللہ یقیناً خوش ہوتے ہیں، اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ اس کو بندے سے تعبیر کر دیا۔ مجھے آج ٹاپک پیش کرنا تھا کہ بندہ بننا بہت بڑی بات تھی، لیکن ابھی اس وقت یہی بات آگے تو میں نے آپ لوگوں کو سنا دی۔ ان اللہ لا یرضی عن العبد، یقیناً اللہ خوش ہو جاتے ہیں اپنے بندے سے، اذا اکل اوکلا فیحمد علیہ وَإِذَا شَرِبَ شَرَبَ فَيَحْمَدَ عَلَيْهَا، ایک لقمہ کھاوے بولے الحمدللہ، ایک گھونٹ پانی پیے بولے الحمدللہ۔ سب بولیں گے انشاءاللہ؟ کون کون بولے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ ماشاءاللہ۔ ابھی اس وقت افطار میں کریں گے نہیں، لیکن اس نیت کے ساتھ کرنا کہ زندگی بھر اس پر عمل رہے گا انشاءاللہ، زندگی بھر۔ ارے باپ کا کھانا کھاتے ہیں، اپنے باپ کا کھانا، نہ ابو کو کہ ابو وہ بہت اچھا ہے نا، آج تو بہت اچھا امی جی سے آپ نے پکوا لیا، باپ کتنا خوش ہو، میرے بیٹے سب خوش ہو گئے۔ تو میرے بھائیو کیا اللہ نہیں خوش ہو گیا؟ یہ میرا بندہ جو ہے ایک لقمہ نے ایک گھونٹ استعمال کرتا ہے نا، یہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اپنی تعریف سے۔ لہذا سب افطار کے لیے بیٹھے، سب بولیں گے انشاءاللہ الحمدللہ۔ اس میں کوئی مستقل تسبیح لے کے بیٹھنا نہیں ہے اور کوئی زور سے چلانا بھی نہیں ہے، ہاں بس آہستہ آہستہ بولنا ہے۔ میرے بھائیو عمل کی دنیا ہے، میں نے وہی قصہ اس لیے سنایا، لمثل ھذا، اس جیسی جنت کے لیے عمل کرنے والے عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ ابرار کا تذکرہ کیا، ابرار اور عباد اللہ وہ جنت کا ڈرنکس پئیں گے، لیکن وہ جنت کا ڈرنکس حاصل کرنے کے لیے جنت کے مالک کو پہلے دنیا کا ڈرنکس پی کر اس پر تعریف کر کے پہلے انہیں خوش کر لے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کو خوش کرنے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ راضی ہے، آمین وآخر دعوانا۔ بیٹھ جائیں بھائی آمنے سامنے۔ دیکھو ذرا جتنا جلدی کرو گے اہتمام کے ساتھ اپنے کو دعا کرنے کا موقع ملے گا۔ آمنے سامنے بیٹھ جاؤ بھائی، درود شریف پڑھ لو۔ یہ ختم خواجگاہ اللہ والوں کے یہاں کا معمول ہے، اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ لا حول حدیث میں یوں آتا ہے، جو آدمی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے 99 مصیبتوں سے اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ ادنا مصیبت ٹینشن ہے، الہم، اور علم نشرح میں تو ہے ہی مصیبت کے ٹلنے کی خبر ہے اس میں۔ آپ ہی بیٹھے حضرت بھی آ جائیں، مفتی صاحب۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دانے ہاتھ میں لے لیے، ہر دانے پہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ۔ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پڑھ لیا ہو تو سامنے جو ہے رکھ لیں، رکھ کر پھر بعد میں ملا لیں، ملا کر پھر دوبارہ لے لیں۔ دانوں کو اگر ہاتھ میں لے لیا تو اب ہر دانے پہ پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ سورہ علم نشرح پڑھیں۔ بسم اللہ
الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. بھائی پڑھ لیا تو دانے کو رکھ کر پھر دوبارہ ملا لے، ملا کر لے لے۔ دانے لے لیے تو اب ہر دانے پر پھر سے پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ۔ میں پڑھ لیا تو دانے کو جمع کر لو، باقی حضرات جو ہے درود شریف پڑھ لو۔ مانگتے ہوئے اللہ سے پوری امید بھی باندھنی چاہیے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی جانب لینے کے لیے شوق کا اظہار کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، نسألك موجبات رحمتك، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتا ولا هما إلا فرجتا ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم ارزقنا طيبا واستعملنا صالحا، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، زدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم
ارحم الراحمین۔ اللہم انک ملیک مقتدر، اللہم انک ملیک مقتدر، اللہم انک ملیک مقتدر، ما تشاء من امر الا یکون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبعفوک من عقابک وبک منک، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم ارزقنا حبک وحب من يحبك وحب من يحبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، اللهم آت محمدا الوسيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ مالک ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار مجرم ہے، اے اللہ کریم ہم سب کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ماہ مبارک کے جمعہ کا آخر وقت ہے مولا، اے اللہ کیسی کیسی نسبتیں لگی ہے، اے اللہ تیرے مقبول بندوں میں ہمیں شامل فرما دے، محبوب بندوں میں شامل فرما دے، پوری امت کے حال پر رحم فرما۔ امت گزر چکی موجود ہے، آوے گی، ہر ایک کے لیے دونوں جہاں کے خیر کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ امت کو پاک و صاف فرما دے۔ اے اللہ آخر گھڑیوں میں ہم آپ سے درخواست کرتے مولا، اے اللہ درخواست کرتے مولا، اے کریم آقا ہر جائز تمنا پوری فرما، ہر خیر دونوں جہاں کی عطا فرما، ہر شر سے تو حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو آپس میں ایمانی محبت عطا فرما، ایمانی اعمال عطا فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دے، آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے کریم آقا فتنوں کا دور ہے مولا، اے کریم آقا نبی نے جو خبریں دی ہے وہ اپنی جگہ پر ہونے والا ہے، لیکن اے اللہ اس فتن کے اندر بچنا کس طرح سے؟ اے اللہ تو حفاظت کرنے والا ہے مولا۔ اے اللہ بکری کا جالا کبوتری کے یا اللہ آواز کے ذریعے سے محبوب کو غار ثور میں آپ نے بچایا، اور اے کریم آقا محبوب نے اس وقت درس دیا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اے اللہ ہم بھی عقیدہ ہے ہمارا آپ ہمارے ساتھ ہے مولا، ہر طرح کے کریم آقا، ہر طرح کے کانٹوں کے باوجود، ہر طرح کی پریشانیوں کے باوجود حفاظت کرنے والے آپ ہے میرے مولا۔ اے اللہ ہماری پوری امت کی حفاظت فرما، ہماری آل و اولاد کی حفاظت فرما، امت کو یا اللہ بے عیسی سے نکال دے، امت کو یا اللہ احساس عطا فرما، اے اللہ سے ایمان میں زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرما، اے اللہ سارے ایمانیات کی حفاظت عطا فرما، نیک عمل کی توفیق عطا فرما، بڑوں سے محبت عطا فرما، ہمیشہ تجھ سے بھیک مانگنے والا بنا، اے کریم آقا کسی غیر کے حوالے ہمیں نہ فرما، اے اللہ بیماریوں سے بچا، گھروں میں برکت رحمت سلامتیاں نازل فرما، روزے میں برکت عطا فرما، اے اللہ کریم ہم آپ سے مانگتے ہیں ہمارا یہ رمضان آخری نہ بنا مولا، بار بار ہمیں رمضان عطا فرما، بار بار رمضان عطا فرمانا، حج کی دولت عطا فرما، بار بار تیرے گھر کی زیارت عطا فرما، اے اللہ اچھے اخلاق عطا فرما، اے اللہ ہر ایک کو دوسرے کے متعلق اچھا گمان عطا فرما، اچھا گمان عطا فرما، اچھا گمان عطا فرما، اپنے سے اچھا سمجھنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے بچا لے، ہمارے دلوں کو کینے سے بچا لے، ہمارے ہاتھوں کو اے کریم آقا ظلم سے بچا لے، اے کریم آقا ہمارے پاؤں کو غلط جگہ جانے سے بچا لے، اے اللہ نیک بندوں کی صحبت عطا فرما، اس مسجد کو بھی آباد فرما، اعتکاف معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما، سب کے روزے تراویح تلاوت کو قبول فرما دے۔ اے میرے مولا چلی گھڑیاں باقی رہ چکی، ہمیں خوب لوٹنے کی توفیق عطا فرما، مستجاب الدعوات بنا دے، اے اللہ کسی کا دل دکھانے والے نہ بنے، اس کے فیصلے فرما، بیمار لوگ اپنی بیماریوں کے سلسلے میں، ہر پریشان اپنی پریشانی کے ٹلنے کے سلسلے میں دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں، اے اللہ ہر بیمار کی چھوٹی بڑی ہر بیماری دور فرما دے، اے مولا جتنے بیٹھے ہیں ہر ایک کی ہر جائز تمنا پوری فرما، آج کی رات بھی خوب اہتمام سے وصول کرنے کی توفیق عطا فرما دے، مالک جو مانگا وہ بھی دے، رہ چکا وہ بھی عطا فرما، آپ کی نظروں میں کر لیجئے، آپ کی نظروں میں کر لیجئے، آپ کی نظروں میں کر لے مولا، آپ سے دور نہ کیجئے مولا، تیرے رحمت کے بھیکاری ہے، تیرے رحمت کے بھیکاری ہے، اے اللہ دریائے رحمت سے اللہ ہمیں تو مالا مال فرما دے، دعائیں قبول کر لیں، جزا اللہ عنا محمدً صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اغل آمین 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 یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین سبحان رب